اور یاد رکھیے ہمارے ہاں شادی کے موقع پہ جو اکثر رسمیں ہیں، ان اکثر رسموں میں 7 گنا یا 7 میں سے کوئی ایک گناہ ہوتا ہے، یا 7 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، اکثر 7 گناہ جمع ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اور 20 گناہ جڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو بھی رسم ہوگی اس کے اندر فضول خرچی ہوگی، اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یعنی وہی مہندی آپ سادہ انداز میں لگائیں گے تو وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، تزئین ہے، آرائش ہے۔ اسی کو آپ رسم بنا دیں گے تو اس میں فضول خرچی آ جائے گی۔ اور فضول خرچی اکیلا ہی ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا، اپنی گنجائش سے زیادہ خرچ کرنا، یا پھر وہ کام جو معمولی رقم میں ہو سکتا تھا اس کو بڑھا چڑھا کے کرنا۔ کبھی اس میں فضول خرچی ہوتی ہے اور کبھی اس میں حرام چیز پہ خرچ کرنا بھی ہے۔ ایک چیز جائز ہے، آپ اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے، اور ایک چیز ویسے ہی حرام ہے، آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ آپ حرام جگہ پہ ایک چیز خرچ کر رہے ہیں۔ رسم میں پہلا گناہ یہ ہوتا ہے اور ہر رسم کے اندر ہوتا ہے۔ نمبر 2، جو بھی رسم ہوگی اس کے اندر دوسرا گناہ نمائش کا ہوگا، لوگوں کو دکھانا، خود نمائی، فخر کرنا اور اترانا، یہ اس کے اندر موجود ہوگا۔ حتیٰ کہ اس کے اندر یہ بھی موجود ہوگا کہ جو نہیں ہے آپ وہ دکھائیں گے، اور جب وہ دکھائیں گے تو اس کے لیے چاہے انسان کو قرض لینا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے انسان کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، جو اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے جو وہ حقیقت میں نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہے جیسے اس نے مانگے کے 2 جھوٹے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ جھوٹا شخص ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، اور اپنے رشتہ داروں یا نئے بننے والے رشتہ داروں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ تیسرا گناہ اس کے اندر تکلف کا آئے گا، بلا ضرورت ہی کوئی نہ کوئی کام کرنا، کوئی اس میں فائدہ نہیں، کوئی مصلحت نظر نہیں آتی، کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلف سے منع کرتے تھے کہ خام خواہ ایسا بوجھ اٹھا لینا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھا گناہ ان ساری رسموں کے اندر اختلاط کا پایا جاتا ہے، مرد و عورتوں کو مکس کیا جاتا ہے، اور عموماً شادی کے ساتھ جڑی ہوئی رسمیں وہ اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی، بلکہ شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے بہت سارے نوجوان شادی میں صرف اس لیے شرکت کرتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے بے حیائی کر سکیں، لوگوں کی عزتوں کو تاک سکیں اور گھور گھور کے دیکھ سکیں۔ یہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ، لیکن ان رسموں کے اندر یہ اختلاط کا گناہ، یعنی مرد و عورتوں کو اکٹھا کرنا، یہ گناہ کسی نہ کسی انداز میں پایا جاتا ہے۔ اور اس پر تو باقاعدہ ایک خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اختلاط کا اکیلا گناہ، اس کے اندر پھر کتنے سارے گناہ ہیں۔ آج بھی میں اس کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں۔ 5واں گناہ جو بھی رسم ہوتی ہے اس کے اندر ناچ گانا ضرور ہوتا ہے۔
شادی کی رسمیں، وہ اس کے بغیر پوری نہیں ہوتی. اور یہ خود ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت سارے گناہ جمع ہیں. اور چھٹا گناہ، اس رسم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مالی فائدہ بھی ضرور ہوتا ہے. کسی نہ کسی سے ہم نے اس کی جیب پہ نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ رسم کر کے کس سے کتنے کیسے پیسے لینے، چاہے اس کو بہانہ جو بھی بنا لیں، چاہے جو بھی اس کا بہانہ. جو رسم ہوگی اس میں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوگی کہ پیسے کیسے جمع کرنے اور پیسے کیسے اکٹھے کرنے. اور ہمارے دین میں کسی کا پیسہ اس کی خوشی کے بغیر لینا حرام ہے. جبکہ ان رسموں کے اندر تو اس پیسہ لینے کو بھی باقاعدہ ایک فیشن بنا دیا گیا. اتنا بڑا فیشن، منہ دکھائی پہ پیسہ، سلامی پہ پیسہ، کھانے پہ پیسہ، جوتا چھپائی پہ پیسہ، ایک ایک چیز پہ پیسہ. ان سب کے پیچھے اصل چیز پیسہ ہے، اور وہ کسی دوسرے کا لوٹنا مقصد ہے. نہ آپ رسم کریں، نہ آپ کا خرچہ ہو، اور نہ آپ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھیں کہ رسم میں نے پوری کرنی، پیسے لوگوں سے لینے. یہ گناہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور بہت ساری رسمیں ایسی ہیں، ان میں ایک 7واں گناہ پایا جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، کہ بالعموم یہ جو رسمیں ہیں یہ 3 قسم کے لوگوں سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں. نمبر 1 ہندوؤں سے، نمبر 2 کافر انگریزوں سے، اور نمبر 3 متکبر بادشاہوں سے. وہ بادشاہ جو اپنے شہزادوں کی شادیاں فخر اور غرور کے ساتھ کرتے تھے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے کرتے تھے، تو ان کی دیکھا دیکھی عوام کو بھی زنجیروں کے اندر باندھ دیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اور غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے. تو مہندی کی رسم کیسے ہوتی ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھ